السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم مکین گنبد خضراء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، آپ دیکھیں کہ پورا کے پورا معاشرہ دین سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے سنت نبوی کو چھوڑ کر دنیاوی معاملات کو اپنی زندگی میں رچا بسا لیا ہے۔ آج ہمیں سنتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بعد جو ہماری آنے والی نسلیں ہوں وہ ہمیں دیکھ کر سنتوں پر عمل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت بھی ان کی سنور جائے گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم غذا کے متعلق گفتگو کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غذا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں تنگی نظر آتی ہے، رزق میں کمی نظر آتی ہے، ہمیں کامیابیاں نہیں ملتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے ہم سنتوں کو جانیں، آدابوں کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ آپ دنیا میں بھی دیکھو گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ صحیح مسلم شریف میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا اور نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ اب تمہیں اس گھر میں رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور ابن احمد و ابن ماجہ و ابن حبان کی روایت میں یوں ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر پیٹ نہیں بھرتا۔ ارشاد فرمایا کہ تم شاید الگ الگ کھاتے ہوں گے۔ عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم کیا اور یہ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا تو جو کچھ شیطان کے پیٹ میں تھا سب اس نے اگل دیا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی جو برکت چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لے، اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، اسے یاد کر لے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر دینے والی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اے حیو اے قیوم، اے قائم رکھنے والے۔ یہ پڑھ کر کوئی بھی چیز کھائے گا تو اس سے کسی بھی طرح کی کوئی بیماری نہ ہوگی، اگرچہ اس میں زہر کیوں نہ ملا ہوا ہو، بس عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہماری گفتگو مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوئی اس پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمامی حضرات سے معتبانہ گزارش ہے کہ اسے اپنے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے حقدار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔